اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم استغفار کے 10 بڑے فضائل اور فوائد کا ذکر کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس عظیم عمل کی اہمیت اور بے شمار برکتوں سے آگاہ کرے گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ان فوائد کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں استغفار کو ایک معمول بنا لیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگنا۔ صرف استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، تاہم افضل یہ ہے کہ وہ دعائیں اور اذکار پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں وارد ہیں۔ چند مختصر اذکار جو آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، استغفر اللہ۔ نمبر 2، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نمبر 3، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر 4، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ نمبر 5، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان میں سے کسی بھی ایک ذکر کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس قدر برکت آتی ہے۔ استغفار کے 10 بڑے فوائد۔ گناہوں کی معافی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 10 میں ذکر ہے کہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ استغفار گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت اور مال و دولت میں اضافہ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو استغفار کرتا ہے ہم اسے مال سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو روزانہ استغفار کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ خوشحالی اور سکون۔ سورۃ الہود میں ذکر ہے، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی والی زندگی عطا کرتا ہے۔ استغفار دل کو سکون بخشتا ہے اور زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ اولاد کی نعمت۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 12 میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ بے اولاد افراد کے لیے استغفار ایک خاص عمل ہے۔ صحت اور طاقت۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ طاقت اور صحت عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں یا جسمانی کمزوری کا شکار ہیں، انہیں استغفار کو معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ استغفار اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو اسے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات۔
سورۃ المریم کی آیات میں ذکر ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ استغفار آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ فرشتوں کی دعائیں۔ سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ دعائیں دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ بارش اور دیگر نعمتیں۔ سورۃ النوح میں ذکر ہے کہ استغفار بارش کا سبب بنتا ہے اور زمین کی پیداوار میں برکت دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص نصیحت ہے جو قحط سالی یا دیگر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مشکلات کا حل اور دل کا سکون۔ استغفار ہر طرح کے مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کے مسائل کو آسان کرتا ہے۔ استغفار کو معمول بنانے کی ترغیب۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی آسان اور بابرکت بناتا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں، خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔